السلام علیکم، فریڈم فائٹر کے ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید۔ ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک زندہ رہا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن جب ایک انگریز افسر نے اس سلطان کی لاش میسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ سلطان برِ صغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی۔ ٹروتھ ہسٹری چینل کی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو شیر میسور کی داستان سنائیں گے۔ ناظرین، یہ 1760 کا ہندوستان ہے۔ دہلی سے 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹم ہے۔ اس شہر کے ایک مینار پر ایک کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری ہے۔ ایک 10 سالہ لڑکا بڑی محنت سے ایک تیز دھار آلے سے ایک کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا ہے اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں نکالی اور کھڑکی سے ایک رسی نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ سارے سرنگا پٹم میں شور برپا ہو گیا کہ باغی جرنیل حیدر علی کے دونوں قیدی بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ کھڑکی کی سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا، اور یہی ننھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی جو میسور کے راجہ کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اب حیدر علی شہر سے فرار تھا، اس کے دونوں بیٹوں کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے۔ اسی دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے چہرے پر بھی شیر کا ماسک پہن لیا اور دونوں بھائی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ حیدر علی سے جا ملے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن گیا اور ٹیپو ولی عہد۔ لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ میں ہی گزر گیا، اور جب 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت پر بیٹھا، انہی سب مسائل کا ٹیپو کو بھی سامنا تھا۔ میسور کی حکمرانی پھولوں کا بستر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج تھی۔ ٹیپو کتنا ہی دلیر حکمران سہی، وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا تھا لیکن روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ۔ آج کی بھارت ریاست کی صوبے کرناٹکا، تامل ناڈو اور کیرالہ، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں ایک بڑی ریاست تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کے سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی اور جنوبی علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں مرکز مدراس تھا، جو چنئی کہلاتا ہے۔ مغرب کی طرف مراٹھوں کی حکومت تھی جو دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور شمال کی طرف سمندر تھا۔ تینوں طرف سے ٹیپو کو نہ مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس خطرناک جغرافیہ کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا، وہ یہ ہے کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ کپڑے کی صنعت یہاں خوب پھل پھول رہی تھی۔ میسور کے لوگوں کی آمدن باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی، تو ایسے میں میسور کی دشمنوں کی رال کیوں نہ ٹپکتی۔ اس کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا۔ یوں میسور کی ریاست کمزور دفاعی پوزیشن پر کھڑی تھی، لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا اور جنگوں میں کئی بار اپنے دشمنوں کو ایسی زبردست شکست دی کہ لوگ ٹیپو سلطان کو شیر میسور کہنے لگے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان نے پہلی جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کی۔ یہ وہی جنگ تھی جس جنگ کے درمیان ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی تھی، اور ٹیپو نے تخت سنبھالتے ہی انگریزوں کے لشکروں کو ایک کے بعد ایک دھول چٹائی اور انگریز لشکروں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برِ صغیر میں انگریزوں کے ایسی ذلت امیز شکست نہ اس سے پہلے ہوئی تھی نہ اس کے بعد۔ ایسے حالات میں انگریزوں نے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو سلطان یہ جنگ جاری رکھتے اور انگریز صلح کی درخواست نہ کرتے تو جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی ٹیپو سلطان قبضہ کر لیتا۔ ایسی صورت میں جنوبی ہندوستان سے انگریزوں کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی، اور 1783 میں انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس وجہ سے ٹیپو ہندوستان کے لوگوں کا تو شیر بن گیا، لیکن برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا،
اور اس کے لیے انگریزوں نے سازشی جال بچھانا شروع کر دیے۔ اسی سازش میں انگریزوں کو ٹیپو سلطان کی کمزوری بہت کام آئی، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو کو تخت سنبھالنے میں مدد کی تھی، لیکن اب انہیں لگا کہ ٹیپو انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ چنانچہ درباری سازشیوں کا ایک ایسا جال بچھا کہ جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا واضح امکان پیدا ہو گیا۔ اب ٹیپو کے دربار سے غدار پیدا ہونے لگے تھے، اور ان کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا گورنر لارڈ، اور یہ نیا گورنر بہت چالاک تھا۔ اس نے اپنے جاسوس ٹیپو حکومت میں بھیجے۔ اس گورنر کا ایک جاسوس جس کا نام سید امام تھا، وہ سرنگا پٹم پہنچا اور ٹیپو کے درباریوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت کے لیے تیار کر لیا، لیکن یہ سازش بروقت پکڑی گئی اور سلطان نے ان کا سخت نوٹس لیا۔ غداروں اور سید امام جاسوس کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن پھر بھی اس انجام کو دیکھ کر غداروں کی تعداد اور بڑھنے لگی۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر لارڈ ٹیپو کے مقابلے میں اکیلے آنے سے ڈرتا تھا۔ اب اس گورنر لارڈ نے مراٹھوں اور نظام کو ساتھ ملا کر میسور پر چڑھائی کر دی۔ اس نے میسور کے شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ جوابی حملے میں ٹیپو سلطان نے لارڈ اور اس کی فوج کو بنگلور میں گھیر لیا، لیکن اس کے بعد سلطان بھرپور حملہ کرنے والا تھا تو ٹیپو کی سلطان کی فوج میں موجود غداروں نے ساری تفصیلات گورنر لارڈ تک پہنچا دی، اور وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لمبا چکر کاٹ کر ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، اور سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر دور گورنر لارڈ کی ہمت ختم ہو چکی تھی اور اس کی فوج تھک چکی تھی۔ ٹیپو کی چھاپہ مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ گورنر لارڈ سے مراٹھوں نے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی مدد کو نہ پہنچے، تو لارڈ نے جب دیکھا کہ اس کی فوج بھوک و پیاس سے مرنے لگی ہے تو اس نے سرنگا پٹم پر چڑھائی کا ارادہ ترک کیا اور دمیر کی طرف بھاگ نکلا اور جا کے مراٹھوں اور نظام سے جا ملا۔ پھر یہ تینوں اتحادی گورنر لارڈ، مراٹھے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ اب ٹیپو کو محسوس ہوا کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر اور کی فوج کو بھاگنے کا موقع دے کر ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے۔ دوسری طرف پورے میسور کا یہ تینوں اتحادی محاصرہ کر چکے تھے اور دن بدن محاصرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر ٹیپو سلطان نے گورنر لارڈ سے صلح کی درخواست کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹیپو سے آدھی سلطنت اور 8 کروڑ توان جنگ وصول کیا۔ اس شکست کے بعد ٹیپو سلطان نے قسم کھا لی کہ جب تک وہ انگریز سے اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتا وہ پلنگ پر نہیں سوئے گا، اور اس نے یہ کیا بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیپو نے ایک گھڑی تیار کروائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا گلا کاٹ رہا ہے، اور یہ گھڑی اپنے پاس رکھتا تھا اپنے انتقام کے جذبے کو ابھارنے کے لیے، اور یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں موجود ہے۔ دوسری طرف جب ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے دیکھا کہ سلطان کی حکومت اب بہت کمزور ہو چکی ہے تو وہ دوسری ریاستوں میں چلے گئے اور وہاں کے وفادار بن گئے۔ ٹیپو کے 12 بیٹے تھے، لیکن کسی ایک میں بھی یہ صلاحیت نہ تھی کہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا جانشین ثابت ہوتا۔ چنانچہ ٹیپو نے فرانسیسی جرنیل نیپولین سے بھی مدد کی درخواست کی، لیکن کوئی مدد نہیں آئی۔ ٹیپو سلطان چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا تھا۔ دشمنوں نے یہ طے کرنا تھا کہ وہ شیر میسور کا کب شکار کریں گے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کو واپس بلا کر ریچارڈ ویلسی کو نیا گورنر بنا دیا۔ یہ شخص برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے، لیکن ٹیپو سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ برطانیہ پر یہ خوف سوار تھا کہ اگر فرانس ٹیپو کی مدد کو آ گیا تو ہندوستان برطانوی حکومت کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ چنانچہ ریچارڈ جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا اور آتے ہی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اور ادھر ٹیپو کی فوج میں موجود غدار کمانڈروں نے ریچارڈ ویلسی کو یہ یقین دلایا کہ وہ جیسے ہی میسور پر حملہ کریں گے ہم کمانڈر ہتھیار ڈال دیں گے۔ چنانچہ ریچارڈ فتح کے یقین کے ساتھ میدان میں کود گیا۔ فائنلی 1799 میں انگریزی فوج نے اپنے اتحادیوں سمیت میسور پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور محاصرہ کر لیا۔ ٹیپو نے دشمن کے خلاف لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمن پر حملہ کرنے کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ بالآخر ٹیپو خود اپنا دستہ لے کر میدان جنگ میں اترا اور دشمن کے ایک لشکر کو زبردست شکست دی۔ غدار کمانڈر یہاں پر بھی باز نہیں آئے اور سلطان کی سپاہیوں کو توپوں کی زد میں لا کر مرواتے رہے۔
चुनाचा टीपू ने पेशकदमी करने की बजाय वापस आकर सेरंगापट्टम में दफाई पोजीशन ले ली। 3 मई 1799 को सुल्तान के वजीर मीर सादिक रिचार्ड और उसके इत्तेहादियों से खुफिया मीटिंग करने जाते हैं और इन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि वो इनके साथ हैं। जब अंग्रेज फौज हमला करेगी मैसूर पर तो मीर सादिक अपनी फौज पीछे हटा लेंगे। 4 मई 1799 सुबह सुल्तान को खबर मिली कि इनके तोपखाने का जर्नैल सैयद गफ्फार शहीद हो गया। तो सुल्तान फौरन उठे, फौज की पोजीशन का जायजा लेने के लिए किले से बाहर निकले तो गद्दारों ने किला के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया ताकि टीपू वापस किले में न आ सके। दूसरी तरफ मीर सादिक ने सिपाहियों को तनख्वाह देने के बहाने दीवार से पीछे हटा लिया था। अंग्रेज फौज अंदर दाखिल होने लगे। सुल्तान ने किला वापस आने की कोशिश की ताकि वो अपनी फौज को दोबारा जमा कर सकें, पर अफसोस सुल्तान को मुहाफिजों ने अंदर नहीं आने दिया। बिलाखिर सुल्तान ने अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ अंग्रेज फौज का मुकाबला शुरू कर दिया और ये मुट्ठी भर सिपाही जान तोड़ कर लड़े, लेकिन एक एक करके सब शहीद हो गए। खुद टीपू सुल्तान को गोली लगी और वो जख्मी होकर गिर पड़े। निजाम जनरल ने कहा कि आप अंग्रेजों को बता दें कि आप कौन हैं तो वो आपको मुआफ कर देंगे। टीपू सुल्तान ने एक जुमला कहा जो आज भी तारीख में रकम है। टीपू ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। अंग्रेज उस वक्त ये बात नहीं जानते थे कि किला के बाहर ये लड़ने वाला शख्स शेर मैसूर टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब जख्मी होकर गिर पड़े तो एक लालची अंग्रेज ने सुल्तान की कमर से बंदी गिरोह की पेटी उतारने की कोशिश की तो सुल्तान तब जिंदा थे, तलवार का वार करके उस अंग्रेज की टांग काट दी। तो उस अंग्रेज ने अपनी बंदूक से गोली टीपू सुल्तान के सर पर मारी और टीपू सुल्तान शहीद हो गए। दूसरी तरफ सिपाहियों को जब पता चला कि मीर सादिक ने धोखे से हमें पीछे हटाया तो सिपाहियों ने मीर सादिक को गोली मारकर कत्ल कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया था और टीपू सुल्तान की लाश किला के दरवाजे के बाहर पड़ी थी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की बहादुरी से मुतासर होकर पूरे फौजी एजाज के साथ सेरंगापट्टम में दफन किया। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 49 बरस थी, इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें 49 तोपों की सलामी भी दी। टीपू की शहादत के 59 बरस बाद सारे हिंदुस्तान पर बरतानवी झंडा लहरा रहा था। यूं उस अंग्रेज अफसर की बात सच हो गई जिसने टीपू सुल्तान की लाश देखकर कहा था, अब हिंदुस्तान हमारा है। उम्मीद है आज की बायोग्राफी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।